خواتین و حضرات، خالد شہزاد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو سرگودا کے چک 49 شمالی میں جو اس دن ہفتے کے روز ایک ایف آئی آر کٹی، جس کا نمبر ہے، ایف آئی آر کا نمبر ہے 615/23، اور اس میں جو نامزد ملزم ہے اس کا نام ہے ہارون شہزاد۔ ہارون شہزاد کا تعلق سرگودا کے چک 49 شمالی سے ہے، اور یہ پینٹنگ شینٹنگ کا کام کرتا ہے۔ تو اس کو بھی کافی شوق ہے اپنے دوستوں کے ساتھ جرنل نالج حاصل کرنے کا اور آگے ٹرانسفر کرنے کا، آگے بھیجنے کا۔ لیکن یہ جو کہتے ہیں کہ نیم حکیم اور خطرہ جان، تو اس کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن خیر، اس نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی تھی، اور چونکہ عید کے دن تھے تو اس نے یہ اپنے وال پہ بائبل مقدس کی ایک پوسٹ ڈالی، ایک اس کا اسکرین شاٹ لگایا، اور اس کے ساتھ جو اس کے دوست تھے وہاں کے متعلقہ چک کے، جن میں جو مدعی ہے محمد عمران اللہ والد منور حسین، اس نے تھانہ سرگودے کے تھانہ کینٹ میں جا کے ایک درخواست دی کہ جناب یہ جو لڑکا ہے ہارون شہزاد، اس کی اس پوسٹ سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور لہٰذا پولیس جو ہے وہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ اور پولیس نے پھر ایک ایف آئی آر جو درج کی، جو 30 جون کو ایف آئی آر درج کی، اور انہوں نے ایف آئی آر میں اس کے اوپر جو الزام، جو ایلیگیشن لگائی کہ وہ توہین مسلمان ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ توہین قرآن یا توہین انبیاء یا توہین حضور پاک ہے، تو اس لیے اس کے اوپر 295A لگی۔ اس کے بعد وہاں پہ کافی موب اکٹھا ہو گیا چک 49 شمالی میں، اور وہ موب جو ہے وہ کافی کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ اور اسی دوران ان کو شک پڑا کہ جو داؤد ہے شاید وہ شہزاد ہے، تو ہارون شہزاد ہے۔ تو انہوں نے داؤد کو پکڑا، داؤد کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا نعمان، ان کو پکڑ کے زد و کوب کیا، ان کو مارا پیٹا۔ اور جب نعمان نے بتایا کہ بھئی نہیں، داؤد جو ہے وہ مین ملزم نہیں ہے، تو انہوں نے پھر چھوڑا۔ اور اس دوران پھر پولیس آ گئی۔ پولیس نے فوری طور سے گاؤں میں جو ہے اس کی 2 بھابیاں، باپ، والدہ، ساس اور سالی وغیرہ کو اپنی حفاظتی تحویل میں لیا۔ اسی طرح اس کے بھائی ہیں گلفام اور صنوبر، ان کو بھی اپنی تحویل میں لیا، اور اس طرح کر کے پولیس نے وہاں پہ حالات کو کنٹرول کیا۔ اور آج جو ہے صبح اس کی جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے وہ منظور ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ موقع سے اس وقت فرار ہو گیا تھا، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے، کس کی پناہ میں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ جب بھی اس طرح مسلمانوں کا تہوار آتا ہے، خاص طور سے عید الاضحیٰ یا قربانی کی عید، تو اس پر ہم کیوں اس طرح کی ڈبیٹ کرتے ہیں، کیوں ہم کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور خاص طور سے جب آپ کے پاس نالج ہے، علم ہے، پھر آپ بات کریں تو شاید اس میں کوئی نہ کوئی صورت، اور اس کا کوئی نہ کوئی رخ، یا اس کی کوئی نہ کوئی جو معنی ہے وہ نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جب کرسمس ہوتا ہے تو ہم اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی مسلمان ہمیں کرسمس مبارک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ کرسمس مبارک کہنا جو ہے وہ ہے، کیا کہتے ہیں، گناہ ہے۔ تو بھئی آپ بھی ان کی ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو بائبل مقدس کی تعلیم تو بالکل جو ہے وہ ہمارے جذبات کی عکاسی نہیں کرتی، وہ ہمارے جذبات کے برعکس ہے۔ بائبل مقدس نے تو آپ کو بولا کہ مبارک ہو تم جو میرے نام سے دکھ اٹھاتے ہو، مبارک ہو وہ تم جو میرے نام سے ستائے جاتے ہو۔ تو پھر بھئی تمہارے جذبات کیوں بھڑکتے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میری اس بات کا برا نہیں منانا، اور اس سے سبق سیکھیں۔ کیوں آپ تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟
کیوں آپ اپنے آپ کو اور پوری کرسچن کمیونٹی کو جو ہے وہ امتحان میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ قومی اور صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو ممبران اسمبلی یا اقلیت کے، وہ تو آپ کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے؟ تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال ہے دنیا کی اور ہمارے ملک کی۔ تو خدا را اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس بات کی تعلیم دیں کہ وہ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور اپنی تعلیم کو چرچ تک، اپنی کمیونٹی تک، اپنے گھر تک اور اپنے دل تک محدود رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔